Auzu billahi min shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद. आज का जो मेरा टॉपिक है ये है इंडिविजुअलाइजिंग द करिकुलम. इंडिविजुअलाइजिंग द करिकुलम यानी करिकुलम को इनफरादियत पर मबनी बनाना, हर फर्द के मुताबिक इनफरादियत देना. ये यूनिट नंबर 3 है और ये कोड है 6503 6503 का. आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस मकसद के लिए इसको बनाया जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजेंडा ऑफ द प्रेजेंटेशन. ये जो प्रेजेंटेशन आज का लेक्चर, इसका एजेंडा क्या है. पहले इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम. ये जो इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम होता है ये क्या होता है. आगे भाई इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इंडिविजुअलाइज्ड का क्यों बनाया जाता है. इसी तरह से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ये क्या है. इसी तरह डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल बिलीव्स, और इसी तरह से इसके बिलीव्स क्या है. टाइप्स ऑफ प्रीवियस इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम, जो साबका इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम होता है वो क्या होता है. और इसी तरह से करंट अडॉप्टिव अप्रोचेस, और फिर मौजूदा सूरत हाल में जो अडॉप्ट की जाती हैं, अप्रोच अख्तियार की जाती हैं, वो क्या है. और 9 फैक्टर्स हमने देखने जो अडॉप्टिव करिकुला में जो अडॉप्ट करना है, अख्तियार करना है. नेक्स्ट उसके 9 फैक्टर हैं, कैसे उसको तकमील तक पहुंचाना है. एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट अप्रोचेस, और हमने करंट अप्रोचेस जो हैं इस वक्त जो हमारी अप्रोच हैं जिसके ज़रिए हम किसी करिकुलम को डेवलप करते हैं, किसी करिकुलम को पढ़ाते हैं, वो कौन सी अप्रोचेस हैं. अप्रोच से मुराद है ख़ास तरीका जिसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स वगैरह शामिल होते हैं. और आगे हम देख रहे हैं इसका कंक्लूजन क्या निकलता है. आइए जी हम इसके ऊपर बात करते हैं एक एक करके. सबसे पहले हम देखते हैं जी इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम क्या होता है. ये लफ्ज़ इंडिविजुअल से है. इंडिविजुअल होता है फ़र्द को बोलते हैं. जब हम देखते हैं बच्चों को तो उनके आपस में जो जिनको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनकी हेरिडिटी और वरासत के और साथ माहौल की वजह से बच्चों के अंदर कुछ फ़र्क पाया जाता है. यानी कुछ बच्चे बड़ी तेज़ी के साथ किसी चीज़ को सीख लेते हैं और कुछ उतनी जल्दी लर्न नहीं करते. इसी तरह से कुछ बच्चों यानी बच्चों के दरमियान कुछ ऐसे भी नकाइस होते हैं सेहत के लिहाज से भी जो बच्चों को लर्निंग में एक दूसरे से अलग रखते हैं. इस तरह बच्चों की नफ्सियात मुख्तलिफ होती है, उनका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं. इस तरह से बच्चों की पढ़ने की रफ्तार भी डिफरेंट होती है, उनका अपना एक स्टाइल होता है. इन जो फ़र्क मैंने बयान किए हैं मुख्तलिफ, इन बहुत सी और वजूहात भी हैं, इनको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं. इसलिए तमाम बच्चों को एक ही करिकुलम पढ़ाना मुनासिब नहीं होता. इसलिए हर बच्चे का करिकुलम जो होता है उसकी अहलियत के मुताबिक बनाना चाहिए, उसकी दिलचस्पियों के मुताबिक. तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम. इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग स्टूडेंट चॉइस, यानी इसके अंदर स्टूडेंट की चॉइस को प्रमोट किया जाता है. करिकुलम इंटीग्रेशन, और इसके अंदर करिकुलम को इंटीग्रेट किया जाता है, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ उसके अंदर जमा कर दी जाती हैं. डिफरेंशिएटेड लर्निंग, और इसको डिफरेंशिएटेड लर्निंग इसके अंदर लाई जाती है. यानी हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से पढ़ाना, मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाना, एक से ज़्यादा तरीक़ों से पढ़ाना. एंड सेल्फ असेसमेंट, और इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट की जाती है, यानी ख़ुद अपना एहतसाब करने वाला तरीका. दैट इंगेज स्टूडेंट्स डीपली इन लर्निंग, और ये चीज़ें जो होती हैं तालिब इल्म को बड़ी गहरी लर्निंग में बिजी रखती हैं. यानी बच्चों को मुख्तलिफ चॉइसेस के मुताबिक पढ़ाना, एक से ज़्यादा तरीक़ों से पढ़ाना, फिर उनको ये मौका देना कि वो अपनी असेसमेंट करें कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ. इस तरह से वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर लर्न करता है. इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम. आइए जी हम आगे इसके ऊपर बात करते हैं कि वाई इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम प्रोग्राम. ये जो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम है ये क्यों बनाया जाता है करिकुलम का. एजुकेटर्स कंटिन्यू टू सर्च फॉर करिकुलम. जितने भी एजुकेटर्स हैं तालीम देने वाले वो ऐसा करिकुलम तलाश करते रहते हैं, जारी रहते हैं, दैट रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स. जो तालिब इल्मों के दरमियान इनफरादी इख्तलाफात पाए जाते हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकें इन द क्लासरूम में. ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से सारे बच्चे एक जैसा नहीं पढ़ते, इनफरादी इख्तलाफात की वजह से. तो एजुकेटर्स ऐसा करिकुलम चाहते हैं जो तमाम बच्चों की लर्निंग को यकीनी बना सके. सो टू कोप अप विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस दे फोकस ऑन इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम. अब इन इनफरादी इख्तलाफात
کے ساتھ نپٹنے کے لیے وہ انڈیویجولائزڈ کریکولم بناتے ہیں. انڈیویجولائزڈ کریکولم ہم نے پیچھے بات کر لی کہ جس کے اندر انٹیگریٹڈ کریکولم ہوتا ہے, کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں, بچے کی دلچسپی کو سامنے رکھا جاتا ہے, اس کی نفسیات کو سامنے رکھا جاتا ہے, اس کی رفتار کو سامنے رکھا جاتا ہے, اور سیلف اسیسمنٹ کا بھی اس کو موقع دیا جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن کیا ہے. یعنی یہ تعلیم کا سلسلہ ہو جاتا ہے ڈیفرینشیٹڈ, ان کو ہدایات دینا, پڑھانا, یہ کیسا ہے, کیا ہے. ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن از این اپروچ, یہ ایک ایسی اپروچ ہے, یعنی ایک ایسا طریقہ ہے اپلائیڈ ٹو ٹیچنگ, جس کو ٹیچنگ اور لرننگ میں اپلائی کیا جاتا ہے, یعنی پڑھنے پڑھانے میں یہ اپروچ استعمال کی جاتی ہے. دیٹ گیوز اسٹوڈنٹس ملٹیپل آپشنس فار ٹیکنگ انفارمیشن, جو بچوں کو معلومات لینے کے لیے ایک سے زائد چوائسیز دیتی ہیں, آپشنز دیتی ہیں, اینڈ میکنگ سینس آف آئیڈیاز, اور ان کے آئیڈیاز کو سینس دینے کے لیے کئی قسم کی چوائسیز دیتی ہیں, کئی قسم کی جو آپشنز دیتی ہیں, جس سے بچہ جو ہے وہ بہتر طور پر سیکھ سکتا ہے. اب آگے دیتے ہیں ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن بیلیفس کیا ہے, یعنی اس میں ہمارے کیا بیلیفس ہیں. ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن میں ہمارے عقائد کیا ہیں, کیا یقین ہم رکھتے ہیں کس بات پر. اسٹوڈنٹس ہو آر دا سیم ایج ڈفر ان دیئر ریڈینس, بچے جو ہوتے ہیں سیم, جن کی عمر ہوتی ہے, عمر ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن ان کے اندر آمادگی میں فرق پایا جاتا ہے. کچھ بچے جلدی آمادہ ہو جاتے ہیں پڑھنے پہ, کچھ دیر سے, جس کو بولتے ہیں ریڈینس. یہ پڑھانے سے پہلے بچوں کو ریڈینس دینا. انٹرسٹ, ان کی دلچسپی ایک جیسی نہیں ہوتی. اسٹائلز آف لرننگ, ایکسپیرینسز, اسٹائل آف لرننگ کا اسٹائل ایک جیسے نہیں ہوتا. ایکسپیرینسز, تجربات کا ایک طرح کا انداز نہیں ہوتا. اینڈ لائف سرکمسٹانسز, اور زندگی کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی گھر سے جو ہوتا ہے وہ ایسا بیک گراؤنڈ لے کے آتا ہے جو تعلیمی ہوتا ہے, اور کچھ غیر تعلیمی. اس طرح ان کے کلچر بھی ڈفرینس پایا جاتا ہے. ان کو گھر سے کچھ سپورٹیو ہوتے ہیں ایجوکیشن میں, کوئی نہیں ہوتے, تو یہ فرق پایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس ول لرن بیسٹ وین سپورٹیو اڈلٹس پش دیم ٹو ورک, یعنی جب سپورٹیو اڈلٹ جو ہوتے ہیں, یعنی ان کے مددگار جو ہوتے ہیں, ایسے افراد جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جب وہ اسٹوڈنٹس کو کام کی طرف دھکیلتے ہیں تو وہ بہتر طور پر کام کرتے ہیں. وداؤٹ اسسٹنس, بغیر ان کی معاونت کیے, یعنی جب ان کو مناسب حد تک, مناسب طریقے سے کام میں دھکیلا جاتا ہے تو بغیر مدد کے, یعنی اسسٹنس کے, وہ بہتر طور پر کام کرنے لگتے ہیں. اسٹوڈنٹس ول لرن بیسٹ when they can make a connection between the curriculum and their interest and life experience. اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں تب وہ بہترین طریقے سے سیکھ لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں جب وہ کریکولم اور اپنی دلچسپیوں اور زندگی کے جو تجربات ہیں ان کے درمیان ایک طرح کا رابطہ بنا لیتے ہیں. یعنی ان کی دلچسپیاں اور جو تجربات ہیں وہ کریکولم کے مطابق, یعنی جو ایکٹیویٹیز ہیں کریکولم کے مطابق ہی دی جائیں اور بچی کی دلچسپی کے مطابق دی جائیں تو بچے بہتر طور پر سیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف پریویس انڈیویجولائزڈ پروگرام. جب بچہ ہمارے پاس ہے ایک سٹیج کراس کر کے نیکسٹ سٹیج میں آتا ہے تو پھر ہم نے جو اس کی جو پریویس انڈیویجولائزڈ پروگرام تھا وہ کیا, اس کو کیسے ہم نے آگے ڈیل کرنا ہے. پہلے ہوتا ہے پرووائڈنگ الیکٹیو کورسز. ہم اس کو کورسز دیتے ہیں, اختیاری مضامین, اس کو اختیار دیتے ہیں کہ کون سا اختیار کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو اس کی صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق وہ اس کو اپنائے گا. یعنی اس کی جو جس میں وہ بہتر چل رہا ہے وہی مضمون اختیار کرے گا, اسی مضمون کی طرف جائے گا. یا یوں سمجھ لے کہ ہم کو وہ الیکٹیو کورسز پرووائڈ کریں گے تاکہ بچہ اپنی دلچسپی کے مطابق اس کو اسی مضمون کو پڑھے. پھر دوسرا کریکولم ٹریکنگ, کریکولم کو ٹریک کرنا. ٹریک سے مراد کہ جو بچے کی دلچسپی کے مطابق ہو. ٹریک کا مطلب تلاش کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر کون سی صلاحیتیں پہلے سے موجود ہیں, کیسے کن سبجیکٹ کے اندر ہیں, کس حد تک وہ جانتا ہے, کس حد تک اس کے پاس کوئی نالج ہے, تاکہ ہم اس کے مطابق ہی اس کو آگے کریکولم دیں. آفرنگ منی کورسز, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہم کورسز چھوٹے چھوٹے پرووائڈ کرتے ہیں, منی کورسز, چھوٹی کورس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ بچہ اپنی اہلیت کے مطابق چل سکے. اوپن کلاس روم, اوپن کلاس روم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ایک طرح کا انوائرمنٹ دے دینا کہ جس میں بچہ اپنی دلچسپی کے مطابق پڑھ سکے اور کوپ کر سکے, اس کو بولتے ہیں اوپن کلاس روم. اس طرح سیلف اسپیسڈ انسٹرکشن, سیلف پیسڈ, دیکھیں جو رفتار ہوتی ہے انسٹرکشن کی اس کو بھی سیلف پیسڈ بنا دیں کہ بچے کی رفتار کے مطابق, جس رفتار سے بچہ سیکھتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے اس کے مطابق جتنا وہ سیکھ سکتا ہے اتنا ہی اس کو کام دیا جائے, اس سے زیادہ نہ دیا جائے. تو یہ ہے کچھ کہ پریویس جو اس کا ہے
इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम उसको कैसे देखना है या उसको मुताबिक कैसे चलना है। अब हम देखते हैं करंट अडाप्टिव अप्रोच। अब प्रीवियस की बात होगी, जब करंट हमने उनको एनवायरनमेंट देना है जिसको उसने अडाप्ट करना है, तो वो कौन सी अप्रोच है, कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे कि वो इसको अडाप्ट कर ले, इसके मुताबिक अपने आप को बना ले। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी अडॉप्टिव अप्रोच इज़ दैट, यानी जो भी हम अप्रोच जो है अख्तियार करेंगे उस बच्चे के अपनाने के लिए, दैट उसकी जो सबसे अहम बात होगी, उसका सबसे अहम हिस्सा ये है रिलेट्स टू करिकुलम स्टैंडर्ड, कि एक तो ये करिकुलम के मायार के मुताबिक हो, इट रिलेट्स टू करिकुलम स्टैंडर्ड एंड दैट इट इज़ सिंपल टू यूज़ देम इनटू एकेडमिक सिचुएशन। और वो करिकुलम, एक तो करिकुलम जो होता है वो उसका एक स्टैंडर्ड हो, म्यार हो उन बच्चों के मुताबिक जिस तरह के वो बच्चे हैं, और फिर उसके साथ साथ ये है कि इट इज़ सिंपल टू यूज़ देम इनटू एकेडमिक सिचुएशन, और इसको एक तालीमी माहौल के अंदर ये ऐसा सादा हो कि तालीमी माहौल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सके। इट इज़ सिंपल टू यूज़, यानी इसको बड़ी सादगी से इस्तेमाल कर सके, विद वेल ऑर्गेनाइज प्लान्स, खूब मुनज़्ज़म किए मंसूबों के साथ, एंड कंग्रुएंट यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, और जो ऑब्जेक्टिव्स होता है उनको आपस में जो रेलिवेंस है, एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स, उनको प्लान करके और ऑर्गेनाइज करके उसको आसानी से अचीव किया जा सकता हो। यानी जो अडॉप्टिव अप्रोच है उस बच्चे के लिए जो अख्तियार करनी है, जिसमें उस बच्चे ने दोबारा पढ़ना, वो ऐसा उसे इन्वायरमेंट यानी करिकुलम देना चाहिए जिसका एक स्टैंडर्ड हो, यानी उनके मुताबिक जिस तरह के वो बच्चे हैं। और दूसरा ये कि उसको इस कदर सिंपल बनाया जाए कि उसको हम जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव तय किए हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव भी वो जो आपस में रेलिवेंट हों, जुड़े हुए हों, एक दूसरे से रिलेटेड हों, वो उन्हीं हम आंगी हो उनके दरमियान, उनको बड़ी आसान तरीके से एकेडमिक माहौल में अचीव कर सके, अदारे में, स्कूल में, जहाँ भी उसको अचीव कर सके आसानी के साथ, ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। यानी करिकुलम भी स्टैंडर्ड का हो उनके, और फिर उसको जो हासिल करना है, सीखना, वो भी आसानी से हो। अब हम देखते हैं कि 9 फैक्टर्स हैं, वो 9 फैक्टर हैं ऑफ अडाप्टिव करिकुला, किसी अडाप्टिव करिकुला के लिए जिसको अख्तियार करना है। पहले ग्रेटर अटेंशन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब उन बच्चों को जब पढ़ाना है तो ज़्यादा तवज्जो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे दें, ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिसमें किसी मसले को हल करना हो, उसको किसे हल करना है, टेक्निक सिखाई जाए बच्चे को, ताकि उसकी तवज्जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक में लग जाए और उसको सीख ले कैसे सीखना है। क्योंकि इस तरह से बच्चे की दिलचस्पी भी कायम रहती है और पता चलता है कि एक ख़ास प्रोसेस होता है किसी मसले को हल करने का। फोकस बाय स्टाफ ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ करिकुलम, और स्टाफ को चाहिए कि वो बच्चे की तालीम के बारे में जो करिकुलम के अहम हिस्से हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करे, उनको बेहतरी से पढ़ाए। अलाइनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, और जो हम आउटकम्स उनसे मतवक्को रखते हैं, जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव जो हम तय करते हैं कि ये बच्चे को पढ़ाना है। आउटकम्स वो है जिसके बारे में जो बच्चा अचीव कर लेता है और उसका बिहेवियर शो कर देता है, उसके आउटकम है। अब हमें एक तवक्को होती है कि कौन कौन सी आउटकम ये दे सकता है हमें, हम उसकी एक अलाइनमेंट बना लेते हैं, एक तरह से हम एक अपने सामने खाका बना लेते हैं। फिर उसी तरह कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़, इसी तरह से जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं उनके एरियाज़ के दरमियान एक कनेक्शन जोड़ दिया जाए, यानी मज़ामीन जो हैं उनका आपस में एक तरह का लिंक उसको जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, ताकि उन सब्जेक्ट्स को वो कन्फ्यूजन पैदा ना हो। सब्जेक्ट ऐसे ना हो जो बिल्कुल डिफरेंट हो, इस तरह से आपस में जुड़ जाएं कि उससे कोई उसको कन्फ्यूजन पैदा ना हो। इसी तरह से कंक्लूजन इन कंक्लूजन ऑफ वैरायटी ऑफ मेथड्स, इंक्वायरी, गाइडेड डिस्कशन, एक्शन, रिसर्च। फिर ये भी है कि इसके अंदर बहुत से मेथड जो है सीखने के लिए इस्तेमाल वो शामिल कर दिए जाए। इसमें इंक्वायरी यानी सवालनामा हो सकता है, गाइडेड डिस्कशन, फिर एक रहनुमा की मौजूदगी में यानी टीचर की मौजूदगी में डिस्कशन यानी गुफ्तगू, और इसी तरह से एक्शन रिसर्च, जो काम चल रहा होता है उसके ऊपर एक्शन रिसर्च की जाती है कि ये काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। उसके ऊपर एक्शन रिसर्च भी की जा सकती है कि हम किस हद तक कामयाब हैं। अब ये चल रहा है जी ऑथेंटिक परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसके साथ साथ जब बच्चों की परफॉर्मेंस की असेसमेंट करनी है, यानी उनका जायज़ा लेना है, वक्तन फ़क्तन उनके टेस्ट लेने हैं, उनसे सबक सुनना है, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना है, तो वो एक ऑथेंटिक तरीका हो, यानी ऐसा ना हो कि जिसमें सही तरह से उनकी कारकर्दगी मेरे सामने ना हो, वो वाकई कुछ असूलों पर मबनी हो। इसके साथ साथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचर्स टू कोलैबोरेट
اور کوآپریٹ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. کوآپریٹ وہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک ہی کام کو مل کے کرتے ہیں, ایک ہی چیز کو مل کے بناتے ہیں, اس کو بولتے ہیں کوآپریٹیو لرننگ. اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس کے حصے بکھرے کر لیتے ہیں, کوئی چیز کوئی کرے گا, کوئی کرے گا, اس کو بولتے ہیں کولیبریٹ. اب جب وہ کریکلم ہوگا تو کئی ٹیچرز اس کو پڑھائیں گے, کوئی کتاب کوئی پڑھائے گا, کوئی پڑھائے گا, لیکن کیا ہوگا اس کے اندر کہ ملٹیپل اپرچونیٹیز فار ٹیچرز ٹو کولیبریٹ. اب یہاں پہ ایک سے زیادہ ٹیچرز ہونے چاہیے کولیبریٹ کرنے کے لیے, ملٹیپل چانسز, ایک ہی ٹیچر نہ پڑھائے, ورنہ بچے جو ہے بعض اکتا بھی جاتے ہیں. ہائی کوالٹی مٹیریلز, جو مٹیریل ان کے لیے یوز کیا جائے, مٹیریل کیا ہوتا ہے, چاک, اسی طرح چارٹ, گلوب, کوئی مختلف قسم کے ماڈلز وغیرہ, یا جو بھی چیزیں ہیں یا انسٹرومنٹ ہیں وہ اعلیٰ کوالٹی کا ہو. کنسسٹنسی ان پریپریشن آف اسٹوڈنٹس فار نیکسٹ گریڈ, اور جب استاد ان بچوں کو اگلے گریڈ کے لیے تیار کرتا ہے تو وہ بڑی ظاہر ایک انڈیویجولائزڈ جو کریکلم ہوتا ہے وہ بچوں کو اسی طرح سے ان کی انڈیویجولیٹی کو سامنے رکھ کے پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے, بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے. اس کو اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہنا چاہیے, یعنی اس کے اوپر ڈٹا رہنا چاہیے, تو پھر ہی پاسبل ہوتا ہے. یہ فیکٹرز تھے جو مدد دیتے ہیں اڈاپٹک کورس میں, اڈاپٹیو اپروچ میں. اب دیکھتے ہیں کرنٹ اڈاپٹیو اپروچ ماڈل ہیں کچھ, ان کو ہم فالو کر کے اس اپروچ کو بہتر بنا سکتے ہیں. پہلا ہے اڈاپٹیو لرننگ انوائرمنٹ ماڈل, دوسرا ہے کوآپریٹیو لرننگ ماڈل, اس کے ساتھ ساتھ ہے لرننگ سٹائل ماڈل, ماسٹری لرننگ ماڈل اور کمپیوٹر بیسڈ ماڈلز. آج ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ کچھ ماڈل ہیں جو اڈاپٹنگ ٹیکنیکس کے بارے میں یا اڈاپٹیو لرننگ انوائرمنٹ کے بارے میں. پہلے ہم دیتے ہیں اڈاپٹیو لرننگ انوائرمنٹ ماڈل. انوائرمنٹ ماڈل ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو طریقہ ہے اس کو بہتر نہ کریں, اس کو نہ بدلیں, انسٹرکشن کا طریقہ نہ بدلیں, بلکہ ماحول ایسا بنا دیں کہ بچے وہاں خود ہی سیکھیں. اٹ از این اٹیمپٹ ٹو کمبائن دا ڈائریکٹ انسٹرکشن ود اوپن ایجوکیشن سسٹم. اس میں اوپن ایجوکیشن سسٹم کر دیں جس طرح سے پہلے ایک آرگنائز کیا, اس سے دیٹ از فوکسڈ ٹو بی مور افیکٹو, اور اس کے اوپر اس کو ہم زیادہ افیکٹو محسوس کریں گے. یعنی اوپن سسٹم کا بچے کی دلچسپی کے مطابق جس طرح سے بچہ جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہے. LM attempts to restructure the school environment rather than to alter the instructional system. LM چاہتا ہے کہ وہ جو ریسٹرکچر دا اسکول انوائرمنٹ, ماحول کو ریسٹرکچر کر دے, rather than to alter the instructional system, یعنی جو تدریسی عمل ہے, جو تعلیم دینے والا عمل ہے, اس کو تبدیل کرنے کی بجائے ماحول کو تبدیل کرنا چاہیے. وہ بچے کی ماحول ایسا بن جائے کہ جس میں بچہ خود سیکھے, یعنی ایسی سرگرمیاں اس کے اندر شامل ہو جائیں. اس طرح سے کریٹیو لرننگ ہو کہ بچہ جو ہے اس کو سیکھ کر نئی چیزوں کو تخلیق کر سکے, جس طرح کنسیپٹ اس کے کلیئر ہو, عملی طور پہ وہاں پہ ایسا مٹیریل ہو جس کو استعمال کر کے بچہ خود سیکھ سکے اور اپنی دلچسپی کے مطابق چل سکے. اس کے بعد دوسرا ماڈل ہے کوآپریٹیو لرننگ ماڈل. کوآپریٹیو لرننگ ماڈلز provide teachers with effective ways to respond to diverse students. اب جو ڈائیورس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں, کسی کا کلچر اور ہوتا ہے, کسی کا اور, کسی کا بیک گراؤنڈ اور ہوتا ہے, کسی کا اور ہوتا ہے. کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ جو ہوتا ہے یہ پرووائڈ ٹیچرز ود افیکٹو ویز ٹو رسپونس ٹو ڈائیورس اسٹوڈنٹس. ان مختلف طالب علموں کو رسپونس کرنے میں, یعنی ان کو ٹیکل کرنے میں ٹیچرز کو بہت زیادہ معاونت ملتی ہے کوآپریٹیو لرننگ سے, بائی پروموٹنگ اکیڈیمک اچیومنٹ. اس سے جو ایک اکیڈیمک اچیومنٹ ہوتی ہے, تعلیمی جو حاصلات ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, یعنی بچوں کا رزلٹ بہتر ہو جاتا ہے. اینڈ کراس کلچرل انڈرسٹینڈنگ, اور اسی طرح سے مختلف قسم کے کلچر کے درمیان ہم آہنگی بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کوآپریٹیو لرننگ کیسی ہوتی ہے, جس میں یہ میں یوں بتاؤں کہ اگر ہم ایک کلاس کے بچوں کو 4 گروپ میں تقسیم کر لیتے ہیں, ایبیلٹی کے لحاظ سے یا ہیبٹس کے لحاظ سے, کلچر کے لحاظ سے, ان میں سے وہ گروپ 1 ہو گیا جو ٹاپ پہ ہے, جو سب سے زیادہ ریفائن بچے ہیں, نمبر 2 ہو گیا, پھر دوسرا گروپ, تیسرا اور چوتھا. ہر گروپ سے ایک ایک بچہ لے کے گروپ بنا دیں جس میں ہر لیول کا ایک ایک بچہ ہوگا. تو اس طرح سے ان کے گروپ بن گئے. تو جب وہ گروپ میں اس طرح سے پڑھیں گے, چاروں کا جو بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, چاروں کی دلچسپیاں مختلف ہیں, لیکن مل کر جب پڑھیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے آگے بڑھیں گے. اور اس طرح سے استاد جو ہوتا ہے اس کو بھی ہر بچے کی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کا کلچر کیسا ہے, اس بچے کی ٹریڈیشن کیسی ہیں, وہ بچہ جو ہے وہ کس انداز میں پڑھتا ہے, کس رفتار سے پڑھتا ہے. اس طرح اس کو ٹیکل کرنے میں اس کو زیادہ سہولت مل جائے گی.
نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لرننگ سٹائل ماڈلز کیا ہے. لرننگ سٹائل دیکھیے ہر بندے کا لرننگ سٹائل الگ ہے. کوئی بچہ تیزی سے سیکھتا ہے, کوئی آہستہ سیکھتا ہے. ہمیں اس بچے کی جو لرننگ سٹائل اس کے مطابق پڑھانا چاہیے. یہ ہے وہ ماڈل. ایون دا سلویسٹ اینڈ مور ریلیکٹنٹ ریڈر, یعنی حتیٰ کہ جو بہت آہستہ اور بہت جو کس کہتے ہیں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, ایسا ریڈر جو ہوتا ہے کین لرن ٹو ریڈ ویل, وہ بھی اچھی طرح سے ریڈ کرنا سیکھ لیتا ہے. وین ٹاٹ اکارڈنگ ٹو دیئر انڈیویجول لرننگ اسٹائل, جب اس کی انفرادی اسٹائل کے مطابق اس کو سکھایا جائے, یعنی جو اس کا اسٹائل ہے, جس انداز میں وہ سیکھتا ہے, سلو سیکھتا ہے, تیز سیکھتا ہے, اسی کے مطابق اگر اس کو ہم پڑھنا سکھائیں تو وہ بھی اچھا پڑھنا سیکھ لیتا ہے. یہ اس کے بعد ہم دیکھیں اکارڈنگ ٹو دس ماڈل لرنرز ڈفر ان دیئر اسٹائلز آف لرننگ. اس ماڈل کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لرنر جو ہوتے ہیں, سیکھنے والے, اپنے لرننگ کے اسٹائل میں مختلف ہوتے ہیں. دیز اسٹائلز آر اسیسڈ, ان اسٹائل کا اندازہ لگایا جاتا ہے, جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ کس اسٹائل کا بچہ ہے. اینڈ دیٹ نالج آف اسٹائلز, اور یہ جو ان کے اسٹائل کے بارے میں ہم علم لیتے ہیں, ہیلپ بوتھ لرنر اینڈ ٹیچر, یہ پڑھنے والے کو اور پڑھانے والے کو دونوں کو مدد دیتا ہے. یعنی جب استاد جان لیتا ہے کہ اس کا اسٹائل کیا ہے تو پھر اس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے پڑھانا ہے. پھر اس کے بعد ایک ماڈل ہے ماسٹری لرننگ ماڈل. MLM includes the following 6 steps. LM جو ہے یہ 6 steps کو منتخب کرتا ہے اس ماڈل کے تحت. کلیئرلی اسپیسیفائڈ لرننگ آبجیکٹیوز, پہلے تو آپ نے جو لرننگ آبجیکٹیو رکھے ہیں, جو بچوں کو پڑھانا ہے, جو بچوں کو سکھانے ہیں, اس کو واضح طور پر اسپیسیفائی کریں, اس کی وضاحت کریں. شارٹ اینڈ ویلڈ اسیسمنٹ پروسیجرز, اور ان کی جب اسیسمنٹ کرنی ہے, ان بچوں کو جب پڑھانا ہے تو ان کا جب جائزہ لینا ہے تو وہ ایک تو وہ دیر بعد نہیں لینا, تھوڑے تھوڑے کام کے بعد لیتے جائیں اور ویلڈ طریقے سے لیں. یعنی یہ نہ ہو کہ انجانے میں جانے میں جیسے مرضی ٹیسٹ لے لیا, باقاعدہ اصول کے تحت لیں. اسپیسیفک ماسٹری اسٹینڈرڈ, اور ان کا سیکھنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک خاص ہونا چاہیے, خاص انداز رکھیں. کس حد تک ایک اسٹینڈرڈ بنائیں. مثال کے طور پہ جب ایک ٹیسٹ بچے کا لیتے ہیں تو اس میں یہ نہ رکھیں کہ اگر کسی نے 4 نمبر لے لی تب بھی ٹھیک ہے, 10 لے لی تب بھی ٹھیک ہے, یا آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں یہ 33% لے لیے تو پاس بس ٹھیک ہے. یہ نہیں, ایک خاص اسٹینڈرڈ رکھیں تاکہ بچوں کو اس بینچ مارک کے مطابق تیار کریں تو بچے سارے ہی بہتر ہوں گے. پھر ان کا اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ 33% نہیں ہوگا, اس سے کہیں بہتر ہوگا. یعنی اگر آپ 60% رکھ لیتے ہیں پاس مارک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بچہ 60% اچیو کرتے کرتے 30 سے تو کوئی نیچے نہیں نہ رہے گا. یہ ہے ماسٹری اسٹینڈرڈ. ادھر سیکوینس آف لرننگ پروسیجرز, پھر جب آپ سکھاتے ہیں بچوں کو جو پروسیجر اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں, طریقہ کار, اس میں سیکوینس ہونی چاہیے. ایک سٹیپ جو آج آپ نے سکھایا کل اسی کی بیس کے اوپر دوسرا سکھائیں, پھر اسی کے تیسرا سکھائیں, اسی کے چوتھا, یعنی آپس میں انٹرلنکڈ ہوں. وہ یہ نہ ہو کہ وہ جدا جدا سٹیپ ہوں جو بچے کی سمجھ میں آئے. پروویژن آف فیڈ بیک, اور پھر جب بچوں کا ٹیسٹ لیں جو ان کی حالت ہو اس کو ان کی پرووائڈ کریں, ان کو بتائیں بھی آپ کی کس سٹیج کے اوپر ہیں, ان کی رپورٹ بنائیں. اسی طرح پروویژن آف ایکسٹرا ٹائم, پھر زیادہ ٹائم بھی دیں. اینڈ ہیلپ آن ایرر, اور ان کی غلطیوں کو دور کریں. یعنی ٹیسٹ لینے کے بعد ان کے لیے ایکسٹرا ٹائم نکالیں اور جو غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کا ازالہ مزید لرننگ سے کریں. اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وی کین سے دیٹ دا امپورٹنٹ انگریڈینٹ فار کریٹنگ سکسیزفل کریکولم ریفارم, یعنی جب ہم کامیاب کریکولم کی اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح کرنے میں جو سب سے اہم عنصر ہے, سب سے اہم چیز ہے, انکلوڈ آ کلچرلی اینڈ لنگوسٹیکلی رسپونسو اسٹاف. وہ اسٹاف ہونا چاہیے, وہ ٹیچرز ہونے چاہیے جو ان کو پڑھانے والے ہیں, جو ثقافت اور زبان کے لحاظ سے ان کی رسپونسو ہوں, یعنی ان کی زبان کو سمجھتے ہوں, ان کے کلچر کو سمجھتے ہوں, یوں سمجھ لیں کہ ان کے صحیح نمائندہ ہوں, ان کی اداؤں کو سمجھتے ہوں, ان کے سٹائل کو سمجھتے ہوں, ایز ویل ایز تھاٹفلی پلانڈ اینڈ ڈیولپمنٹلی اپراپریٹ کریکلم, اور پھر اسی طرح سے ایسا کریکلم ہو جس کو بڑے غور و فکر کے ساتھ پلان کیا جائے اور اس کو مناسب طریقے سے وہ ایسا ہو کہ جو ڈیولپمنٹل ہو, ان ڈیولپمنٹلی اپراپریٹ کریکلم ہو جو ڈیولپمنٹ لائے بچوں میں, دیٹ از لائکلی ٹو پروموٹ پازیٹیو آؤٹ کمز فار آل چلڈرن, جو تمام بچوں میں مثبت نتائج سامنے لائے. ایسا کریکلم ہو اور اس کو پڑھانے والے وہ افراد ہوں جو ان کے کلچر سے واقف ہوں, ان کی زبان سے واقف ہوں, یا ایسے سمجھ لیں کہ انہی کے ہی کلچر کے لوگ ہوں جو ان کی اچھی طرح سے ان کے تمام معاملات کو سمجھتے ہوں. تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے.
اگر کوئی اہم سوال ہو یا بات ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان لیکچرز کو اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچائیں یا ان اسٹوڈنٹس کو بتائیں جو مزید آپ کی اس فیلڈ میں ہیں، جو یہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ